بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 20-25 سال پہلے اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی جس قدر آج ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بجلی کی طلب تھوڑی تھی، جو اس کی ڈیمانڈ ہے بجلی کی طلب وہ کم تھی، اور جو بجلی پیدا ہو رہی تھی وہ ہماری ضروریات پوری کر رہی تھی۔ اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ کم ہوتی تھی، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، نئی نئی کالونیاں بن رہی ہیں، ٹاؤنز بن رہی ہیں، اور وہاں تک بجلی پہنچائی جا رہی ہے، دیہاتوں تک بجلی پہنچائی جا رہی ہے، ٹاؤنز کالونیاں تک بجلی پہنچائی جا رہی ہے، تو ویسے ویسے بجلی کی طلب میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پیداوار میں اضافہ نہیں ہوگا، پیداوار میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں ہم کچھ تجزیہ کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو بجلی کی طلب ہے اور پیداوار کتنی ہے، اور کن کن ذرائع سے ہم بجلی حاصل کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں کتنی قیمت پر پڑ رہی ہے، کچھ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بجلی جو پیدا ہو رہی ہے وہ پورے ذرائع ملا کر 25,500 واٹ، 500 میگا واٹ، 25,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور جو ضرورت ہے ہمیں، یعنی پورے پاکستان کو جو ضرورت ہے وہ ہے 27,500 میگا واٹ، 27,500 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے، اور پیدا کتنی ہو رہی ہے؟ 25,500۔ اس کا مطلب ہے 2,000 میگا واٹ کا فرق ہے، 2,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومتیں وقت لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ اب یہ کن کن ذرائع سے یہ بجلی پیدا ہو رہی ہے، آپ یہ غور سے سنیں۔ پن بجلی، یہ جو پانی سے بنائی جاتی ہے بجلی، 9500 میگا واٹ اس سے پیدا ہو رہی ہے۔ سرکاری تھرمل پاور پلانٹس 1700 میگا واٹ اس سے پیدا ہو رہی ہے۔ نجی شعبے کے جو بجلی گھر ہیں ان سے 10,500 میگا واٹ ہمیں مل رہی ہے۔ ونڈو پاور پلانٹس، ہوا کے ذریعے ونڈو، ان کے ذریعے ہمیں 1299 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے۔ سولر پاور پلانٹس، ان سے ہمیں 190 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے۔ بگاس جسے بولتے ہیں گنے کا پھوک، اس سے 100 میگا واٹ پیدا ہو رہی ہے۔ ایٹمی بجلی گھر، ان سے 2226 میگا واٹ پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ کل ذرائع میں نے آپ کو بتا دیے، 7 ذرائع ہیں، 7 ذرائع جن سے بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہ پیداوار فیصد میں سن لیں، فیصد کے لحاظ سے یہ کتنی بنتی ہے۔ پن بجلی 30%، جو پانی سے بجلی حاصل ہو رہی ہے وہ 30%۔ مقامی کوئلہ ہے، جو کوئلہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے اس سے 17%، اور جو ہم باہر سے کوئلہ منگواتے ہیں وہ 12% کھپت ہو رہا ہے۔ مقامی گیس جو پیدا ہوتی ہے، گیس سے 10% بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ RLNG اس سے 2% پیدا ہو رہی ہے۔ فرنس آئل اس سے 6% بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ نیوکلیئر پاور اس سے 18% بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اور قابل تجدید توانائی، یعنی جو توانائی کے ذرائع ہیں جس سے ہم دوبارہ استعمال میں لا سکتے ہیں، اس سے 6% بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ٹوٹل 8 ذرائع ہو گئے جو پیداوار حصہ ہے بجلی کے ہمارے بنانے میں۔ 7 ذرائع میں نے آپ کو بتا دیے، اور 8 میں نے فیصد بتا دیے، فیصد کے لحاظ سے کہ ان چیزوں سے، ان ذرائع سے بجلی حاصل ہو رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے۔ اب ان کی قیمت سنیں۔ اگلی بات ہے جو اثر، ایک دور پاکستان میں ایسا بھی تھا 20-25 روپے بل آتا تھا، یعنی چند پیسوں کے
عوض وہ بہت کم پیسوں کے عوض ہمیں 1 یونٹ پڑتا تھا، ایسے ہمیں بجلی ملتی تھی. پھر وہ قیمت بڑی 100 روپے تک ہو گئی، 200 تک ہو گئی. اور ہم جو میری عمر کے ہیں، وہ جو ہم نے چھوٹی عمر میں دیکھا ہے، تو وہ ہم 1000 روپے عام بجلی مہینہ ادا کرتے رہے ہیں. بل آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے 1000 روپے، 1500 روپے. اب یہ کیا قدم اتنا بجلی کا بل بڑھ گیا ہے. تو یہ ہمیں کھوج لگانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لوٹنے والوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے. ہمیں مراد ہے عوام الناس. اور یہ بات یاد رکھیے کہ میں کسی سیاسی جماعت پر اٹیک نہیں کر رہا، کسی مذہبی جماعت پر، کسی لسانی جماعت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. میں عمل اشارہ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہم پر حکومت کی، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. کہ اس وقت عوام الناس خودکشیوں پر مجبور ہو چکی ہے، اپنے گھروں کی چیزیں فروخت کرنے پر مجبور ہو چکی ہے، نفسیاتی بیمار ہو چکے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، خاندانی فساد پیدا ہو گیا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے مہنگائی اور یہ جو بجلی اوور بلنگ ہو رہی ہے، یہ اس کا سبب ہے. اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو ہم اپنے کندھوں پر بٹھا کر حکمران بناتے رہے، ہم انہیں ووٹ دیتے رہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. یہ سارے ملک کو لوٹ کر کھا چکے ہیں. اپنے بینک بیلنس، اپنی تجوریاں، اپنے محلات بڑھ لیے ہیں. غریب کا یہ غریب کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے عوام کی کوئی پرواہ نہیں. اب آپ سنیے، غور سے سنیے کہ کن کن ذرائع سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے ان کی قیمت کیا ہے. 30% میں نے آپ کو بتایا پانی سے بجلی جو پیدا ہوتی ہے ہمارے ہاں، اس کی قیمت جو ابھی موجودہ سال کے لحاظ سے 6 روپے 94 پیسے یونٹ بنتی ہے. 6 روپے 94 پیسے. ابھی سال آئندہ سال جو آ رہے گے اس کی قیمت بنے گی 6 روپے 94 پیسے. جو مقامی کوئلہ کے لحاظ سے بجلی کا یونٹ بنے گا 23 روپے 97 پیسے فی یونٹ. جو پیدا ہوگی بجلی 23 روپے 97 پیسے. گرانجی کوئلہ، اس کی قیمت 40 روپے 56 پیسے جو باہر سے کوئلہ لایا جاتا ہے. اور فی یونٹ کتنے کا پڑے گا؟ 40 روپے کا، 40.5 روپے کا. مقامی گیس جو یہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کی قیمت 13 روپے 2 پیسے. RLNG اس کی قیمت فی یونٹ 51 روپے. کتنے روپے؟ 51 روپے. فرنس آئل اس کی قیمت 48 روپے 56 پیسے فرنس آئل سے. نیوکلیئر پاور پلانٹ جو بنے جن سے ہمیں 18% بجلی مل رہی ہے، ان کی قیمت بنے گی 18 روپے 38 پیسے فی یونٹ. اور ہوا سے بجلی جو حاصل ہوتی ہے وہ فی یونٹ 33 روپے 64 پیسے. قابل تجدید توانائی جو گنے کا پھوٹ، وکاس، اس سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے 14 روپے 84 پیسے. اور جو دیگر ہے ایران سے بجلی حاصل کرتے ہیں وہ 24 روپے 73 پیسے. شمسی توانائی سورج سے جو حاصل ہوتی ہے، سولر پاور پلانٹ وہ 15 روپے 4 پیسے 15 روپے 4 پیسے. آپ یہ دیکھیے، چاہے سولر پلانٹ ہو، چاہے گنے کا پھوٹ وکاس ہو، ہوا سے بجلی پیدا ہوتی ہو، نیوکلیئر ہو، مقامی گیس ہو، مقامی کوئلہ ہو، سب کی قیمت 14 روپے 15 روپے 18 روپے 23 روپے یہ قیمت کی یونٹ بن گئی ہے. سب سے کم قیمت ہمیں کس نوعیت کی بجلی مل رہی ہے؟ پانی سے. کس سے مل رہی ہے؟ پانی سے. پن بجلی جو ہمارا تربیلا ڈیم بنا ہوا ہے، جو ہمارا منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، یا باقی ذرائع جو بنے ہوئے ہیں،
ان سے سب سے زیادہ ہمیں سستی بجلی مل رہی ہے اور باقی سارے ذرائع سے ہمیں مہنگی بجلی مل رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہاں سے ہے تو ہمیں پانی بجلی سے ہمیں کل اپنی جو بجلی کی طلب ہے، جو ہمیں ضرورت ہے، وہ تو 30% ہماری پوری کافی ہے، 70% ہمیں باقی مہنگی ذرائع سے بجلی مل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب 70% ہمیں مہنگی قیمت سے بجلی مل رہی ہے، تو ہم ان باحثیت عوام ان حکمرانوں سے پوچھتے ہیں، یہ جو نعرے لگاتے رہ گئے اپنے جلسوں میں، اپنی ریلیوں میں کہ ہم عوام کو سہولت دیں گے، ہم غربت کو مٹائیں گے، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہم پاکستان کو فرانس بنا دیں گے، پاکستان کو پیرس بنا دیں گے، لوگوں کو لالی پاپ دیتے رہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے، کیوں بولتے رہے جھوٹ؟ کیوں عوام کو دھوکہ دیتے رہے یہ لوگ؟ کیا ان کے پاس اختیار نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس طاقت نہیں تھی؟ سب کچھ تھا۔ یہ ان حکمرانوں سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کالا باغ ڈیم اگر آج سے چند سال پہلے بن جاتا تو وہ ہمیں 1 روپے یونٹ تک بجلی پڑنی تھی، مگر ان سیاستدانوں نے عوام الناس کو آپس میں لڑا دیا، عوام کا استعمال کیا۔ خیبر پختونخوا والے کہتے ہیں کہ ہمارا خیبر پختونخوا ڈوب جائے گا، ان سیاستدانوں نے لڑایا، اور سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی رک جائے گا، یہ کالا باغ ڈیم بن جائے گا، ہمارا پانی رک جائے گا، ہماری زمینیں ویران ہو جائیں گی۔ تو ان سیاستدانوں نے عوام کے جذبات سے کھیلا، عوام کو ادھر گہرائیوں میں پھینک دیا ہے، گہرائیوں میں دھکیل دیا ہے، طریقوں میں دھکیل دیا ہے کہ آج ہر پاکستانی، چاہے وہ غریب ہے، متوسط طبقے کا ہے یا تھوڑا سا اس کا کاروبار چل رہا ہے، آج ہر کوئی مجبور ہے، آج ہر کوئی مجبور ہے، ہر کسی کی آمدن سے بڑھ کر مہنگائی اور بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ نالائق حکمرانوں کی وجہ سے، نالائق سیاستدانوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیے قرآن نے اس لیے سب سے پہلے یہ اصول دیا، سب سے پہلے یہ اصول دیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو، بعض لوگوں کو میری باتیں کرنی بھی لگے گی، مگر جب ہم اپنی اصولوں سے، قرآن و سنت کے اصولوں سے علاج کریں گے، غفلت برتیں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنے نفس کے پیچھے چلیں گے، تو پھر ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النساء میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو، امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو۔ یہ حکم صرف ہمارے کاروباری حضرات تک محدود نہیں ہے کہ جس نے کسی کے پاس کوئی پیسے کی امانت رکھی اس کو لٹا دی، یہ بڑا وسیع مفہوم ہے۔ رب نے فرمایا کہ جس شخص کو بھی تم امانت دار بنانا چاہتے ہو، لوگوں پر امین بنانا چاہتے ہو، تو دیکھو وہ امانت سنبھال سکتا ہے یا نہیں، وہ چور تو نہیں، کرپٹ تو نہیں، دھوکے باز تو نہیں، ظلم کرنے والا تو نہیں، لوگوں کا حق کھانے والا تو نہیں۔ دیکھو اس کے کریکٹر کو، اس کے کریکٹر کو دیکھو، اس کی زندگی کو دیکھو، اس کے ساتھ جو جھوٹ کو دیکھو، اس کی بدیانتی امانت داری کو دیکھو۔ یہ اصول ہم نے نظر انداز کر دیا اور ہم نے ان لوگوں کو اپنے اوپر خود مسلط کر لیا جو ہمارے حقوق غصب کرتے ہیں۔ 30% ذریعے سے حاصل ہونے والی بجلی اگر پاکستان میں اس وقت ڈیموں کا جال بچھایا جاتا تو کیا بجلی کی کمی ہو رہی تھی؟ پچھلے سال ہمیں پتہ نہیں، ہماری کروڑوں ایکڑ کی
زمین سیلاب میں بہہ گئی، کروڑوں ایکڑ کی زمین سیلاب میں بہہ گئی۔ پاکستان کا تقریباً 50-60% رقبہ پچھلے سال سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔ پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا، اتنا قریب کا خطرناک ترین سیلاب تھا پچھلے سال 2022 میں، جس میں ہمارا جنوبی پنجاب، سندھ کا کثیر حصہ اور بلوچستان کے حصے، خیبر پختونخوا کے حصے سارے پانی میں بہہ گئے۔ اتنا پانی اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا، پھر ہم ان کو سنبھال نہ سکے تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں۔ کروڑوں لاکھوں گیلن لیٹر پانی ہر سال سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ لاکھوں گیلن لیٹر پانی ہر سال وہ سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف نااہل سیاستدانوں حکمرانوں کی وجہ سے۔ ابھی پتہ نہیں ہے جو پچھلی حکومت کے بادشاہ ڈیم، دیا میر ڈیم کے اربوں روپیہ جمع کیا جا رہا تھا، وہ کہاں گیا ہے؟ اب نہ بادشاہ ڈیم کا پتہ ہے، نہ دیا میر ڈیم کا پتہ ہے، کوئی خبر نہیں کہ وہ ڈیم کہاں بننے ہیں، کہاں بنیں گے، اور ان روپیوں کا کیا بنے جو عوام نے دیے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، دیانتوں کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو، دیانتوں کو مسلط نہ کرو۔ پھر یہ دیکھیں، ایک یہ سبب ان کی نااہلی کہ ڈیم نہیں بنائے، پانی کے ذرائع کو استعمال نہیں کیا، دوسرا اوپر عیاشیاں، حکمرانوں کی اور افسروں کی عیاشیاں، کہ جو ملازمین ہیں ان کو فری بجلی، بڑے بڑے افسر، چلو نچلے طبقے کے جو ملازمین ہو گئے جن کی تھوڑی تنخواہ ہے، چلو ان کو دے دیا، باقاعدہ کے ملازمین ہیں ان کو دے دیے فری یونٹ، کچھ دے دیا انہیں، لیکن جو لاکھوں روپیہ لینے والے تنخواہ، جن کی لاکھ کے قریب اس سے بڑھ کر تنخواہ ہے، ان کو کیا ضرورت ہے فری بجلی دینے کی؟ اور پھر جو ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں ایم ایل اے، ایم پی اے اور دیگر فیکٹریز، فوائز آف موت، ان کو فری یونٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لاکھوں روپیہ تنخواہ لیتے ہیں حکومت کے کھاتے سے، یہ عیاشیاں بھی ذمہ دار ہیں عوام الناس پر مہنگی بجلی کی۔ پھر نمبر 3، جو انہوں نے ہاتھ درجہ ٹیرف کا اضافہ کیا ہے اور ٹیکسز کی بھرمار کر دی ہے بجلی کے بلوں میں، پھر اوپر سے اوور بلنگ، کہ جس بندے کے 175 170 یونٹ چلے تھے اس کو اوور بلنگ کر کے 200 تک لے جاتے ہیں، جس کے 210 20 چلے تھے اس کو 250 60 تک لے جاتے ہیں، 260 70 کو 300 سے پار کر دیتے ہیں۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے میرے بھائیوں، دوستوں، میرے بزرگوں، اس پر ہمیں پورا عمل احتجاج کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ہمیں گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، اپنی دکانوں پر باتیں کرنے کا، کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم بغیر تفریق کے یہ بھولنا نہیں کیا سیاسی وابستگی ہے، میں کسی کون سی مذہبی جماعت سے وابستہ، اس کو بھول جائیں، صرف اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو یاد رکھیں، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کیا، آواز بلند کریں، سارے لوگ یکجا ہو کر، یک آواز ہو کر ظلم کے خلاف احتجاج کریں، پورا من احتجاج۔ ہم نے کبھی زندگی میں پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی، نہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں،
پورا احتجاج کریں.